بھائی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیا کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا. قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا علم تھا ان کے پاس, وہ فرماتے تھے بہت ان کی کتابیں پڑھے آدمی حیران ہو جاتا ہے, خاص طور پر اسلامی فلسفہ کو انہوں نے بڑا زبردست, لیکن اب وہ اردو آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی, بہت گاڑی اردو ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم نہ ہوتا نا اتنا, جس کی وجہ سے مجھے شہرت نہ چاہتے ہوئے بھی مل گئی, تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا جانتی نہیں کہ اس نام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہوا. خلوت نشینی, تنہائی پسند. لیکن جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان میں ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, لالچ بھی پیدا ہوتی ہے. مجھے کسی نے بتایا, ہمارے ایک دوست ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, جامعۃ الرشید میں پڑھتے رہے, انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں ہم سے. انہوں نے کوئی انگریز کی کتاب پڑھی جو موٹیویشنل اسپیکر تھا, جس نے کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں اور کامیاب لوگوں میں یہ ہے اور بہت زبردست زندگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رائٹر ہے مشہور آدمی اور اس کی اپنی موت خودکشی سے ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اس کا نام اور اس کا حوالہ یہ مجھے دینا, تو میں نام کے ساتھ حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بولو بتاؤں گا کہ جو لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے. ایک دم ماہر نفسیات آئے تھے ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے, ان کے بھائی آئے ملنے کے لیے ماہر نفسیات کے, کہتے ہیں میرا بڑا بھائی, اس کا کام ہی ڈپریشن کا علاج ہے, وہ اسی فیلڈ کا ماسٹر ہے, ساری زندگی وہ یہی کرتا رہا ہے, لیکن خود ڈپریشن کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. بہت ایجوکیٹڈ, پڑھا لکھا, اس کا کام تھا کاؤنسلنگ کرنا لوگوں کو ڈپریشن سے. ایک تو دیکھو یاد رکھو, بعض دفعہ ڈپریشن یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتی, آپ کے باڈی میں کوئی ایسا کوئی موروثی ہوتی ہے یا کوئی دماغ میں کوئی ایسے کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ ہونے کے باوجود بھی آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ تو ایک جسمانی بیماری ہے نا, جیسے کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں یا کچھ بڑے ہو کر شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, موروثی ہے. تو بعض دفعہ موروثی بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, ان کو کوئی ڈپریشن حقیقت میں نہیں ہوتا, وہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے. وہ تو قدرت کی طرف سے ہے, وہ تو نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے, برے کو بھی ہو سکتی ہے. وہ تو ڈاکٹروں سے جب میرے رابطے انہوں نے بتایا بھائی کوئی کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, پھر میڈیسن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھایا جائے بٹھایا جائے, وہ میڈیکل وہ دواؤں ہی سے اس کا علاج ہے, اس کیمیکل کے لیول کو برابر کیا جاتا ہے. وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, وہ لیکن وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. آج کل جو زیادہ ڈپریشن ہے نا وہ حالات کی وجہ سے ہے. میرا یہ بھی نہیں ہو رہا, مجھے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں مل رہا, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. حالانکہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے ان کم بختوں, معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز فٹ فاٹ چل رہی ہوتی ہے, لیکن بس ہوس. ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا ڈپریشن کا اسلام میں علاج کیا. میں نے کہا تقدیر کا عقیدہ, اتنا بہترین علاج نبی نے بتایا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کو ہر سال اس زہر کھانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. اب ایسی بات کی آپ کی زوجہ نے جس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ میں نے زہریلا گوشت کھا لیا تھا, وہ ٹھیک تو ہو گیا, لیکن ہر سال اس زہر کا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ٹینشن نہیں, فرمایا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا, یہ میرا مقدر تھا. مقدر پہ کیا ہے ٹینشن لے ہیں بھائی, یہ تو ہونا ہی تھا. یہ جو چیز رفعت الاقلام وجفت الصحف, عبداللہ بن عباس نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں, نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے لڑکے بات سن. جب کہتے ہیں نا کسی کو پیار سے, وہ لڑکے بات سن, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کے حکام کی. اور احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر, مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب؟ مصیبت میں کام بنے نہ بنے تسلی دینے کے لیے اللہ آ جائے گا.
تسلی ہوگی, ٹینشن میں نہیں جاؤ گے. اور آگے کیا فرمایا, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ, پوری دنیا جمع ہو کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نا, نہیں پہنچا سکتی مگر وہ فائدہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے کام بنتے بنتے رزلٹ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے, رزلٹ کیا ہوتا ہے, زیرو. یعنی کامیابی کے سارے اسباب پیدا ہو گئے, اب تو جاب بھی ملنے والی ہے, اب تو شادی بھی ہونے والی ہے, اب تو عزت بھی ہونے والی ہے, اب تو یہ بھی ہونے والا, آپ تو بھائی کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, پنجاب والے ایسے ہی بولتے ہیں. لیکن نہ کھلا کھا سکتے ہیں جب رزلٹ کا وقت آتا ہے نا. یعنی سارے اسباب اختیار کر کے بھی رزلٹ کیا ہو گیا, زیرو. کیونکہ نبی نے فرمایا پوری قوم چاہے گی نا تجھے فائدہ ہو جائے, لیکن وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے جو زمینی اسباب کو دیکھ کے نا کہ یار میرے تو کامیابی ہر طرف سے سکسیز اور کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے. بھائی کسی بھی وقت یہ کامیابی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. زیادہ دل لگانے کی ضرورت, صحت ہے بھائی اب تو ڈولے بھی بن گئے, اب تو بالکل فٹ فاٹ, بیماروں کو دیکھ دیکھ کے نا فخر کر رہا ہے بھائی تم پڑے ہوئے ہو, اللہ کا شکر ہے بھائی, نہ کھانسی نہ نزلہ نہ زکام کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلا جی آپ کو تو کینسر نکلا ہے بھائی, اور اتنا خطرناک کینسر دریافت ہوا ہے, آپ تو فٹ فاٹ ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا انا للہ ہونے والا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رزلٹ کیا ہو گیا, زیرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی, ڈپریشن میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک, اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا, اور وہ پہنچ کے رہے گا, وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتی. تو کیا فائدہ, اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیا کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا. قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت کرو کہ یہ تو ملنی نہیں تھی. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو نعمت ملے اس پہ اتراؤ نہیں کہ میرا کمال ہے, بھائی اللہ نے لکھی ہوئی تھی مل گئی ہے, اترانے کی ضرورت نہیں, بلکہ کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, اترانا نہیں. آج تھوڑے سے پیسے آ گئے, تھوڑی سی عزت مل گئی, اب دیکھو غریبوں کو ایسے دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں, اوے دیکھتا نہیں, تو ایسی باتیں تکبر والی باتیں, بھائی اللہ نے دی ہے, چھین بھی سکتا ہے وہ, تو آدمی اپنی اوقات میں رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے بہت بڑے, ان کا کام ہی ڈپریشن کا علاج ہے. تو مجھے ان کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وہ اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ لا علاج ہو گیا, اور حالات کی وجہ سے, یہ نہیں کہ کوئی دماغی بیماری ہے, حالات کی وجہ. میں نے کہا دیکھو یار, تو بھائی ڈپریشن کے علاج اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کتنی بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. خودکشی سب سے کم مسلمان کرتے ہیں, سب سے زیادہ غیر مسلم. اس کو دیکھ کے کیسے آنکھیں بند کر رہے ہو بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو مسلمان خودکشی اس لیے کم کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں حرام ہے, تو بھائی ان کے بھی مذہب میں کون سا لیگل ہے؟ ہر ملک میں پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ جاپان میں خودکشی پر پابندی, آسٹریلیا میں پابندی, امریکہ میں, اور ہمارے یہاں آپ کھمبے سے لٹکو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کے ہاں کھمبے سے لٹکو قانون بنا ہوا ہے. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو اوپر جا رہا ہے, پولیس موبائلیں آ جائیں گی اور سب ایک دم کال سینٹر اور ایسے زبردست طریقے سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے یہاں تو خودکشی کے باقاعدہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس والے کھڈے میں بائک سے نہیں گر سکے تو اگلا کھڈا بھی آ رہا ہے, آپ وہاں چلے جائیں. حقیقت ہے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے. اور دوسرا, ان کے ہاں خودکشی کرنے والا پکڑا جاتا ہے کہ خودکشی کی ہے. ہمارے یہاں تو خودکشی کرنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ خودکشی بھی کی ہے, یہ پتہ نہیں ویسے ہی مر گیا کھڈے میں گر کے. اتنے آپشن ہیں خودکشی کے, آپ بارش میں کھمبے سے گلے ملو, اس کے بعد آپ کھمبا چھوڑو گے مگر کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. حقیقت ہے, آپ کھمبا چھوڑو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کھڈے ہیں, گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں. بارشوں میں کراچی میں آپ دیکھو نا, اتنا پانی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, بائکیں گٹروں میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں, بندے مرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موت کے جتنے اسباب تھے اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ڈپریشن کے ہر سبب گورنمنٹ نے ہم کو دیا ہوا ہے. اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے کا کوئی راستہ حکومت نے چھوڑا نہیں. ہسپتال میں, گورنمنٹ کے ہسپتال میں آپ چلے جاؤ, مریضوں کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے اللہ مجھے گھر میں موت دے دے. میں سول ہاسپٹل گیا,
گندگی کا عالم دیکھ کے حیران ہو گیا. میں ویسے ہی گیا تھا کسی کام سے, کوئی مریض تھے, اللہ ہمیں بچایا ہسپتالوں سے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہیں, بہت غریب آدمیوں کا ٹیسٹ جو ہزاروں روپے کا وہ فری میں ہو جاتا ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن بستر لیٹنے کے قابل نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا کہیں ڈاکو نے گولی مار دی پاؤں میں, وہ کسی حکومتی ہسپتال میں چلے گئے, ڈاکٹر ہی نہیں آ کے دے رہا. پہلے تو پولیس انکوائری, میں زخم سے تڑپ رہا ہوں, خون بہہ رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے نہیں بھائی پہلے پولیس, وہ قانون ایسا ہے, پولیس آئے گی پہلے رپورٹ تیار ہوگی پھر علاج شروع ہوگا. بھائی تو اس بندہ مر جائے گا یار, یہ خون نکل رہا ہے اس کا. باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پہلے آپ کا علاج ہوگا, بے شک آپ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو, اس کے بعد دیکھیں گے کرنا کیا ہے آپ کے ساتھ. یہاں پڑا ہوا ہے بندہ, کوئی اٹھا نہیں رہا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے, پیٹ میں گولی مار دی تو کیس بن جاتا ہے, وہ اٹھاتے نہیں ہیں لوگ. عجیب عجیب قوانین بنے ہوئے ہیں اور اسمبلیوں میں ان پر بحثیں نہیں ہو رہی کہ ان کو کیسے تبدیل کیا جائے. تو وہ اس کا گورنمنٹ ہسپتال میں اس بیچارے کی بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. خیر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کر دی. ہاسپٹل میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو وہ ایسے رکھے گا جیسے کوئی بکرا کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے نا, یہ حالت ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اسٹریس اور ڈپریشن کے جتنے اسباب ہیں پورے طور پر پائے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو آدھی قوم کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے, آدھی قوم کو خودکشی کر کے, جتنی بجلی استعمال کرو بل اس سے زیادہ آ رہا ہے. ابھی ہم نے گھر چینج کیا, کرائے پر دوسرا گھر لیا, ٹینشنوں پہ ٹینشنیں شروع, بل اتنا آ گیا, ہم نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے, اب رابطے کرو یہ کیوں آ رہا ہے, پرانے والوں نے اپنا تو نہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. ایک عجیب ہی یعنی ٹینشن. وہ معین اختر مجھے یاد آتا ہے, معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں, اس نے کہا الحمدللہ نلوں میں پانی آ رہا ہے, گاڑی میں ٹینکی بھری ہوئی ہے پیٹرول سے, اللہ کا شکر ہے, جتنی بجلی استعمال کرو اتنی آ رہی ہے. اس نے کہا آپ پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, آپ رہتے کیا؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا میں کہاں رہتا ہوں. اور انہی حالات کی وجہ سے معین اختر صاحب کے ماموں کا کام کیا تھا؟ اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. صبح شام گالیاں دینے کے علاوہ حالات نے ایسا بنا دیا. مالک مکان کرایہ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کم بخت نلکے میں تو ایک لوٹا پانی کا بھر کے دکھا دے, کرایہ کس بات کا لے رہا ہے. اس نے پولیس بلوا لی تو پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں جو پولیس والوں کو بھی معلوم نہیں تھی. پولیس والے کہتے ہیں مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں. یعنی ایسا ڈپریشن نہیں, یعنی لائٹ چلی گئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. اچھا خیر یہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں. تو اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا اتنا ریشو بولو نہیں. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, ہے ہی نہیں علاج. تو کہاں سے کریں گے؟ جو علاج کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بھی, میں بدگمانی نہیں کر رہا لوگوں سے, آپ کو دیکھو کوئی بھی غیر مسلم بھی حکمت کی بات کرے تو اس کو تو لے لینا چاہیے. کوئی بھی اچھی بات کرے وہ تو بات تو جو بھی کرے گا لے لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہر وقت غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان تلوں میں تیل ہے نہیں. یہ آپ میں وہ آگ نہیں بھر سکتے, جو دم میں آگ نہیں لگا سکتے, جو جیٹ طیارے کے اڑنے کے لیے ضروری ہے. ہاں وہ دم والا واقعہ سن لینا, دم میں آگ والا. تو اسلام ہی ہے جو کیا حالت کر دی کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں پانی پیاس سے, پڑوس میں آواز آتی ہے پانی کی تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو پہلے پلاؤ. کیونکہ قرآن اہل جنت کی صفات بیان کرتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود حاجت بھی ہو تو دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پہ ترجیح دیتے. کسی کو پیاس کی شدت ہو اور دوسرا پہلے پانی مانگ لے, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو پلاؤ؟ یہ صحابہ کا حوصلہ تھا. یہ وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, اور آج ان کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی. حضرت عمر تو اتنے سخت طبیعت کے انسان تھے اسلام سے پہلے, بات بات پہ قتل کی دھمکیاں, لیکن اسلام نے کیا تبدیلی کی ہے, خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے, اور رات کو راشن کی بوریاں کندھے پہ ڈال کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا سویا تو قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا. اتنے اچھے اخلاق کس نے پیدا کیے؟ کیا وہاں کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کے پاس؟ کیا اسلام نے پیدا کر دیا بھائی جو کر رہے ہو آخرت میں حساب دینا ہے, آخرت کی خبر, آخرت پر ایمان.
یہ خوف اسلام نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. اور حضرت عمر ادب کیسا کر رہے ہیں بوڑھوں کا. وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا, ایک بوڑھی خاتون تھی, انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی حضرت عمر کو, امیر المومنین تھے, ڈانٹنا شروع کر دیا, ڈانٹتی رہی. حضرت عمر کے خادم نے پھر ان خاتون سے کہا کہ آپ اب بس کر دیں, امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے فرمایا نا نا نا, یہ صبح تک مجھے ڈانٹتی رہے گی, سمجھاتی رہے گی, میں سنتا رہوں گا. وجہ کیا, یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, ان کا طلاق کا مسئلہ تھا. انہوں نے اللہ سے شکایت کی, اللہ نے آسمانوں پہ ان کی بات سن کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں. تو ساتویں آسمان پہ جس کی خدا سن رہا ہے اور آیتیں نازل کر رہا ہے, عمر کیسے اس کو منع کر سکتا ہے؟ جب تک خدا کا تصور نہیں ہے, آخرت کا تصور نہیں ہے میرے بھائی, نہ تو تم اس ٹینشن سے نکلو گے, تم بحریہ ٹاؤن میں ہی پڑے رہو گے. بحریہ ٹاؤن 4 پلاٹ 5 پلاٹ 6 پلاٹ, ابے میرے بڑے ہو گئے, ہائے کاش پچھلے سال لے لیتا ہے 2 پلاٹ میرے بھی حصے میں آ جاتا. لو پلاٹ سے ہم منع نہیں کر رہے, تو بزنس ہے بھائی, کرو, کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ اینٹوں سے اور پلاٹوں سے. بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, صبح انڈا پراٹھا مل جائے, میرے تو یہی ہے بھائی, انڈا پراٹھا صبح مل جائے, رات کو تمیز سے دوپہر بھی مل جائے تو اور اچھی بات ہے, مل ہی رہا ہے الحمدللہ. رات کو کھانا مل جائے تمیز سے, طبیعت سے سونے کی جگہ مل جائے, طبیعت سے سو جائے, پنکھا چل رہا ہو, شدید گرمی نہ ہو, موسم ٹیمپریچر کمرے کا ذرا اچھا ہو کہ نیند آ جائے, تمیز سے مچھروں سے حفاظت ہو جائے. صبح اٹھو تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دن نہ ہو گیا. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کاکڑ دن نہ ہو. کاکڑ دن نہ ہے نا قوالی میں, جو شروع میں قوالی آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے یہ کر کے نا, پھر ایک دم سے کاکڑ دن شروع ہو جاتی ہے. وہ جب ان کو وجد آتا ہے نا, بہت زیادہ مزہ آتا ہے, تو کاکڑ دن شروع کر دیتے ہیں وہ. تو یہ ہماری بچپن کی ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے کہ یار آج تو کاکڑ دن نہ ہو گیا, یعنی شروع سے ہی کاکڑ دن نہ ہو گیا, حالانکہ شروع میں تو سلو چلنا چاہیے. تو رات کو تمیز سے سو جاؤ, صبح اٹھو کیسا فریش ہوتا ہے دماغ. تو نہ لگاؤ ان اینٹوں سے دل, میرا گھر, میری گاڑی, میرا. بے قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیا کرو بھائی, یہ ان کا تھا, آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں. مر کے جا رہی ہے دنیا, اور کیسے بیٹھے بیٹھے, وہ 40 سال کا بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا. اس کو جو انڈیا کا اداکار تھا, وہ تو بڑی فٹنس کا خیال کرتا تھا, اس کو تو لپڈ پروفائل کا ٹائم ہی نہیں ملا ٹیسٹ کرانے کا. کہ قدرت نے اتنا موقع بھی, ٹیسٹ ہوتا ہے نا پروفائل ٹیسٹ, وہ سارا کولیسٹرول کتنا ہے وہ سب سامنے آ جاتا ہے. سامنے آنے سے پہلے ہی انا للہ ہو گیا. کوئی پتہ نہیں ہے کب مر جائیں گے. تو دنیا مسافر خانہ ہے, دل نہیں لگانا ہے. اصل ان الآخرۃ لہی الحیوان, قرآن کہہ رہے ہیں اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت ہے. اس کو سامنے رکھو گے تو دنیا بھی خوشی سے گزرے گی, آسانی سے گزرے گی. پیسہ اگر ملنا ہوگا تو پھر بھی ملے گا. ہم نے مولویوں کے پاس بھی, بزرگوں کے پاس بھی بہت پیسہ دیکھا, چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہوتا. ہمارے حضرت تو پیسہ کماتے ہی نہیں تھے, لیکن اتنے دولت مند تھے کہ آپ کی سوچ. جب زمینوں کی آمدن شروع ہوئی ہے تو ایسی شروع ہوئی ہے کہ لائن لگ گئی. تو پیسہ ایسی چیز ہے بھائی, جب آئے گا تو چھپڑ پھاڑ کے آئے گا, نہیں آئے گا تو سارا دن روتے رہو, پیسے ہی نہیں ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, ٹینشن. اللہ پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ روتے رہو گے نا, اللہ مجھے دیا ہی نہیں تو نے, تو ایسا نہیں اللہ ایک دم جوش میں آئے گا اور بولے گا یہ لے. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, زبان میں اور دل میں شکر پیدا کرو تو نعمتیں بڑھاؤں. جب بولو یار بے شک جیب میں دھیلا نہیں ہو رہا, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, وہ کہے کہاں ہے؟ بولو بھائی صبح ناشتہ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. معین اختر کی طرح بولو نلکوں میں پانی آ رہا ہے, گاڑی میں پٹرول, گاڑی نہیں ہے تو پٹرول کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, ہم تو WR میں سفر کرتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو خوش رہے آدمی. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مسکین اور غریب نہیں ہو سکتا. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, پھر بھی سب سے کامیاب انسان. تو آخرت جب تک کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گی میرے بھائی, انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. اس لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے آخرت پر ایمان ضروری. اس لیے اتنی اہم خبر ہے کہ اللہ کہتا ہے جو اس کا انکار کرے گا, اس کا مطلب وہ انسانیت کو درندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں انکار کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. جنہوں نے انکار کیا ان قوموں کو میں نے